ہماری زندگی کے اندر ہی بعض کا اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں ہوتا، ہم بے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پہ بلا وجہ کا الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ الزام تراشی لگائی جاتی ہے، اور اگر آپ کا اپنا نفس پاک ہے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر جو لوگ آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، آپ پر الزام لگانے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہی برباد کرے گا اور آپ کو عزت کے ساتھ سرخرو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کا دامن پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے۔ آخرت میں تو ویسے سرخرو ہو جائے گا، دنیا والوں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ اس کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہیں۔ ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے جو لیسن پڑھا تھا سورہ یوسف کا، وہ آیت نمبر 38 سے 49 تک کیا تھا نا جی۔ آگے انشاءاللہ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وقال الملک ائتونی، اور کہا بادشاہ نے لاؤ میرے پاس بھی اسے، فلما، تو جب جاءہ آیا اس کے پاس، الرسول پیغام لانے والا، قال کہا یوسف نے، ارجع لوٹ جاؤ، واپس جاؤ، الی ربک طرف اپنے آقا کے، فاسألہ پس اسے پوچھو، ماں کیا بالو حال ہے، النسوتی ان عورتوں کا، اللاتی جنہوں نے قطعنا کاٹ لیے تھے، ایدیہن ہاتھ اپنے، انا بے شک ربی رب میرا، بکیدہن ان کی چال سے، علیم خوب واقف ہے۔ آپ دیکھیں ذرا، یوسف علیہ السلام کی طرف بادشاہ نے ایک شخص کو بھیجا۔ جب اس شخص نے آگے واقعہ بتایا نا کہ اس طرح کر کے مجھے یوسف نے تعبیر بتائی، وہ جیل خانے کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے مجھے اس چیز کی تعبیر بتائی، اور جب میری تعبیر بتائی تھی وہ سچی ہو گئی، اور اب آپ کی تعبیر بتائی، اور اس طرح کر کے ہے۔ بادشاہ کے ذہن میں فوراً آیا، عزیز مصر کے ذہن میں فوراً آیا کہ تو وہی شخص ہے، یوسف ہے، جس کو قید خانے کے اندر، جیل کے اندر بھیجا گیا تھا صرف معاملے کو دبانے کے لیے۔ لیکن یہ ہے کہ معاملے کو دبانے کے لیے بھیجا تھا، ان کا قصور تو کوئی نہیں تھا۔ ان کے ذہن میں آیا کہ ان کو واپسی بلا لیتے ہیں۔ اب بادشاہ نے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ یوسف کو جو ہے نا وہ لے کے آؤ دربار کے اندر، ان کو رہائی دے۔ یوسف کے پاس شخص آیا اور آیا کہنے لگا کہ اس طرح بادشاہ نے بلایا، تو یوسف علیہ السلام کا لیول چیک کریں، اتنے سال جیل کے اندر رہے ہیں، بغیر کسی گناہ کے جیل کے اندر رہے ہیں، اور ایک شخص آیا اور آگے آزادی دینے لگا ہے، اور آگے کہنے لگا کہ یوسف آپ کو آزاد کیا جا رہا ہے اس جیل سے جو بے گناہ آپ کو دی گئی تھی، اس جیل سے آپ کو بے گناہ جو آپ کو دی گئی تھی اس سے آزاد کروایا جا رہا ہے۔ تو یوسف بجائے آزاد ہونے کے وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے بادشاہ کے پاس اور جا کے ان سے کہو کہ ان عورتوں کا حال پوچھو جنہوں نے میرے پہ تہمت لگائی تھی، میرے پہ الزام لگایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا تھا، ان کے بارے میں جا کے پوچھو کہ ان کا کیا معاملہ بنا ہے، کیا اس معاملے کو کیا کیا، وہ صرف دبا دیا یا پھر میرے واپسی آنے پہ دوبارہ کو اٹھا لیا جائے گا۔ پہلے اس تہمت کو صاف کرو، پھر مجھے یہاں سے لے کے جانا۔ ایک سب سے بڑا پوائنٹ وہ یہ کہ کہتے ہیں کہ بدنامی کی آزادی سے بہتر ہے کہ آپ جو سے ہے وہ جیل لے لیں یوسف کی طرح۔ کس طرح کی؟ جس کے اندر آپ کے پاس ٹوٹلی آزادی ہوگی، آپ کے پاس تہمت نہیں نا جیل کے اندر، کوئی قید کے اندر کوئی تہمت نہیں نا، لیکن آزادی کے اندر تو تہمت تھی، یوسف نے بدکاری کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو جیل کے اندر جانا برداشت کیا تھا۔ تو اب یوسف کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک اس معاملے کو، میرے اوپر سے تہمت کو صاف نہیں کیا جائے گا۔ قال کہا بادشاہ نے، ما خطبکن معاملہ کیا معاملہ ہے تمہارا، اذ جب راوتن تم نے پھسلانا چاہا تھا یوسف کو عن نفسی اس کے نفس کے بارے میں۔ اب یوسف علیہ السلام کے معاملے کے بارے میں بادشاہ ان عورتوں کو بلا کر پوچھ رہا ہے کہ کیا معاملہ تھا، سچ سچ بتاؤ کہ اس ٹائم ہوا کیا تھا، کس نے جو ان سے ہے وہ ناانصافی کی تھی۔ قلنا کہنے لگی، حاشا للہ ما نہیں علمنا جانا ہم نے علیہ اس پر، من سوء کسی برائی کو۔ قالت امرأۃ کہنے لگی عورت، العزیزی عزیز کی، الآن اب حسس الحق ظاہر ہو گیا حق، انا میں نے راوتہ پھسلایا تھا میں نے اسے، النفس اس کے نفس کے بارے میں، وانہ اور بے شک وہ لمن الصادقین البتہ سچوں میں سے۔ اب بادشاہ نے ان تمام عورتوں کو بلا کے پوچھا کہ بتاؤ معاملہ کیا ہوا تھا، سچی بات کیا تھی۔ اور تمام کی تمام عورتیں بیک وقت کہنے لگیں جنہوں نے پہلے یوسف کی آزادی کے وقت کہا تھا کہ یوسف نے ہمارے ساتھ بدکاری کی جس کی وجہ سے یوسف کو جیل ملی تھی، لیکن اب وہ ساری کی ساری عورتیں بیک وقت کہنے لگیں
کہ اللہ کی قسم ہم نے یوسف کے اندر رتی برابر بھی برائی کو نہیں پایا، یوسف بالکل پاک ہیں۔ اور وہ عزیز مصر کی عورت کہنے لگی، وقالت امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی عورت کہنے لگی کہ اب تو حق واضح ہو گیا، یوسف کو رہائی مل رہی ہے، یوسف آزادی کی طرف جا رہے ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ یوسف پاک تھے، یوسف کا نفس جو ہے ان کا دامن پاک تھا۔ اس سے ایک چیز ذہن کے اندر رکھیں، ہماری زندگی کے اندر یہ بات کا اس طرح ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ نہیں ہوتا، ہم بے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پہ بلا وجہ کا الزام لگایا جا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ الزام تراشی لگائی جاتی ہے، اور اگر آپ کا اپنا نفس پاک ہے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاشرے کے اندر جو لوگ آپ پر ظلم کرنے والے ہیں، آپ پر الزام لگانے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر ہی برباد کرے گا اور آپ کو عزت کے ساتھ سرخرو کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کا دامن پاک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرتے ہیں دنیا والوں کے سامنے، آخرت میں تو ویسے سرخرو ہو جائے گا، دنیا والوں کے سامنے بھی اللہ تعالیٰ اس کی پاک دامنی کو بیان کرتے ہیں۔ ذالک یہ لیعلم تاکہ وہ جان لے انی بے شک میں لم اخنہ نہیں خیانت کی میں نے اس کی بالغیبی غائبانہ، وان بے شک اللہ تعالیٰ لا یہدی نہیں وہ راہ دکھاتا کید الخائنین مکر کو خیانت کرنے والوں کی۔ اب یوسف علیہ السلام نے فوراً بتایا کہ جو میں نے آپ سے کہا نا کہ جائیں اور جا کے ان عورتوں سے ان حال کو اس معاملے کے بارے میں پوچھیں کہ وہ سچ کیا تھا، یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا ہے، صرف اس لیے میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں اپنے باہر نکلنے سے پہلے، تاکہ آپ کو یہ چیز باور ہو جائے کہ میں نے آپ کی غیر موجودگی کے اندر آپ کی عزت کے اندر خیانت نہیں کی، آپ کی عزت کو چھالا نہیں۔ عزیز مصر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی عزت کو میں نے تار تار نہیں کیا تھا، آپ کی غیر موجودگی کے اندر میں نے آپ کی عزت کی حفاظت کی تھی۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، راہ نہیں دکھاتا، سیدھا راستے پہ نہیں لے کے آتا، نیکی کی طرف نہیں لے کے آتا، کن کو؟ کید الخائنین مکر کرنے والوں کو، خیانت کرنے والوں کو۔ وما اور نہیں ابرئ میں بری کرتا یا کرتی نفسی اپنے نفس کو، ان النفس بے شک نفس لامارۃ البتہ بہت حکم دینے والا ہے بالسوء برائی کا، الا مگر ما رحم ربی جس پر رحم کرے میرا رب، ان ربی غفور الرحیم بے شک میرا رب بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام نے دیکھیں کہ اپنے نفس کے بارے میں کہا کہ نفس تو برائی کی دعوت ہی دیتا ہے، وما ابرئ نفسی اور میں بری نہیں ہوں، میں نہیں بری کرتا اپنے آپ کو اپنے نفس سے۔ انسان کا نفس تو جو سے ہے، میں نے آپ کو نفس کی ٹائپس بتائی تھی، 3 قسمیں ہوتی ہیں نفس کی، کون کون سی؟ نفس لوامہ، نفس امارہ اور نفس مطمئنہ۔ یہاں پر جس نفس کا تذکرہ ہے وہ نفس امارہ کا، کہ انسان تو بنائی اس طرح کی ساخت اس انسان کی ہے کہ انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو گناہ کی دعوت بھی دیتا ہے، کیونکہ گناہ کے اندر لذت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ حقیقت بات ہے، گناہ کے اندر لذت تو ہے، لیکن یہ گناہ تو گناہ ہی ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں اپنے نفس کو گناہ سے بری نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میرا نفس بالکل پاک ہے، لیکن یہ ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، انسان گناہ کر ہی نہیں سکتا، انسان گناہ کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ میرا نفس جو ہے وہ برائی کی دعوت دے سکتا تھا، لیکن یہ ہے کہ میرے رب نے میرے پہ رحم کیا، الا ما رحم ربی اگر میرا رب میرے پہ رحم نہ کرتا تو شاید یوسف بھی گناہ کے اندر پڑ جاتے۔ اب ایک چیز آپ نے دیکھی ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی ایک لیسن کے اندر بتایا تھا کہ اگر آپ کسی گناہ کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کا سب سے بہترین فارمولا یہ ہے کہ آپ پہلے تو تہیہ کریں کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے، پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، فرمایا نا الا ما رحم ربی، اگر میرا رب رحم نہ کرتا، میرا رب رحمت نہ نازل کرتا تو شاید میں بھی گناہ کے اندر پڑ جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ سے فوراً رجوع کریں تاکہ آپ گناہ کے اندر نہ پڑیں۔ دوسری بات کہ ہمیشہ سلف صالحین کا، نیک لوگوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہمیشہ اچھائی کا جو تعلق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے ہیں اور برائی کا تعلق اپنے نفس کے ساتھ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمام اچھی چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں اور تمام بری چیزیں ہماری طرف سے ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی، تمام غلطیاں ہماری طرف سے ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ اچھائی ہوگی۔ تو یہ وہ یوسف علیہ السلام نے بات کی کہ میں اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتا، وما ابرئ نفسی میں بری کرتا اپنے آپ کو نفس سے۔ تو اس سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے ہر برائی کا تعلق جو ان سے ہے وہ دوسروں کے ساتھ نہیں کرنا، اپنے نفس کا جو ان سے ہے وہ تزکیہ کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہیں گناہ میرے اندر تو نہیں، بجائے دوسروں کے اندر گناہ ڈھونڈنے کے اپنی ذات کے اندر گناہ ڈھونڈنے سے۔ وقال ارکال مالک کو بادشاہ نے ائتونی لاؤ میرے پاس بھی اسے استخلص میں اسے خالص کر لوں لنفسی اپنی ذات کے لیے، فلما پھر جب کلمہ اس نے بات چیت کی اسے، قال کہا انک بے شک تو الیوم آج سے لدینا ہمارے ہاں مکین امین مرتبے والا امانت دار ہے۔
اب دیکھیں یوسف علیہ السلام کی جو سے ہے وہ لیول چیک کریں. جب انسان پر مشکلات آتی ہیں، ایک پر مشکل دوسری، دوسری پہ تیسری، تیسری پہ چوتھی، مشکلات آتی ہیں اور آتی جاتی ہیں، در پر در آتی جاتی ہیں مشکلات. یہ ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ انسان اگر تو ڈی موٹیویٹ ہو جائے تو انسان اس ٹائم ختم ہو گیا، کیونکہ گناہوں کے اندر وہ ٹینشن کے اندر دب جاتا ہے. اور جب انسان ٹینشن کے اندر دب جاتا ہے تب وہ تنہائی پسند ہوتا ہے، اور تنہائی کے اندر شیطان ہمیشہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کہاں سے نکالا گیا تھا. ایک دیہات کے اندر رہتے تھے، وہاں سے بھائیوں نے چال چلی، یوسف کو ان کی محبت سے جدا کیا، اپنے باپ کی محبت سے جدائی ملی، محبت کے اندر غم ملا، بھائیوں کی چال چلی، بھائیوں کا دکھ ملا، اور جا کے کنویں کی گہرائی کے اندر گئے. وہاں پر فیوچر کا ڈپریشن، فیوچر کی ٹینشن رہی کہ آگے کیا بننا ہے، میں تو کنویں کے اندر شاید یہیں پہ موت واقع ہو جائے، مجھے کوئی نکالے ہی نہ. تو وہ بھی ٹینشن ہے. وہاں سے ایک بازار کے اندر گئے، بازار کے اندر جا کے بکے، نہ جانے کتنے دھکے برداشت کیے ہوں گے لوگوں، کتنی باتیں برداشت کی ہوں گی، تانے برداشت کیے ہوں گے. ایک اس نوجوان نے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کو حسن دیا ہو اور وہ بازاروں کے اندر سیل ہو رہا ہو، کتنی تکالیف برداشت کی ہوگی. وہاں سے آگے گئے اور پھر جب عزیز مصر کے گھر کے اندر رہنے لگے، وہاں پر اس کی بیوی نے گناہ کی دعوت دی تو وہاں پر تہمت لگی یوسف پہ. یوسف کو کتنا دکھ ہوا ہوگا، کتنا دل چور چور ہوا ہوگا کہ میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں، تہمت بھی بلا وجہ کی لگ گئی. تو یوسف پر تہمت لگی اور پھر یوسف نے گناہ کی وجہ اپنے آپ کو جیل جانا برداشت کر لیا. پھر جیل کی تنہائی، کہاں پر اپنے باپ کی جدائی کا غم نہیں برداشت ہوتا تھا، وہاں پر آج جیل کے اندر تنہائی کے اندر رہنا پڑتا ہے. تنہائی کے اندر رہتے ہیں یوسف، اور وہاں پر جیل کے اندر آپ کو پتا ہے کتنا ظلم و ستم ہوتا ہے. وہاں پر وہ ساری چیزیں ہوتی رہی، یوسف نے ان کو بھی برداشت کیا، صبر کا پیمانہ نہیں چھوڑا اور لوگوں کے اوپر احسان کرنا نہیں چھوڑا. ہر معاملے کے اندر یوسف نے احسان کیا، ہر تکلیف کے اوپر یوسف نے برداشت کیا، صبر کیا. اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ جب جیل سے نکالا جا رہا تھا یوسف کو، تو بادشاہ نے یوسف کو پیغام بھیجا کہ یوسف کو لاؤ میرے پاس، اس کو میں اپنی بادشاہت کے اندر ایک اچھا مقام دوں گا. یعنی یوسف علیہ السلام کو مصر کی سلطنت کے اندر ایک بڑا عہدہ ملنے والا ہے. یوسف علیہ السلام کو اتنی مشکل کی چکیاں برداشت کر کے آخر جا کے یوسف کو بادشاہت مل رہی ہے، ریوارڈ مل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور یہ ریوارڈ انسان کو تب ملتا ہے جب انسان صبر کرتا ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. یہ صبر تو دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے. صبر کرنا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر ان کو سرخرو بھی کرتا ہے. قال، اس نے کہا، اجعلنی، مقرر کر دیجئے مجھے، علی خزائن الارض، خزانوں پر زمین کے، انی، بے شک میں ہوں، حفیظ علیم، بہت حفاظت کرنے والا، خوب علم رکھنے والا. اب یوسف کی پرورش دیکھیں کس گھر میں ہوئی تھی. یوسف کی پرورش کس گھر میں ہوئی تھی. عزیز مصر کون تھا؟ مصر کا فائنانس منسٹر تھا. مصر کے جن سے تمام پیسوں کے حساب تک اس کے پاس ہوتے ہیں. یوسف نے جو خواب کی تعبیر بتائی وہ یہی تھا کہ 7 سال جو ان سے ہے وہ قحط سالی کے ہوں گے، 7 سال خوشحالی کے ہوں گے، اور قحط سالی والے سالوں کے اندر خوشحالی کے 7 سالوں کا اناج جو ان سے وہ کھایا جائے گا. اب یہ سارا حساب کتاب رکھنا تھا. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں بچپن سے اس کی ٹریننگ کروا دی ہوئی تھی کہ کس طریقے سے مال کا حساب کتاب رکھا جاتا ہے، کیونکہ ایک فائنانس منسٹر کے گھر میں رہتے تھے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا ایک فوجی کا بیٹا جو ہے وہ پہلے ڈسپلن کا عادی ہوگا. تو یوسف علیہ السلام سارے ان چیزوں کے عادی تھے. اور جب بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں ایک اچھا مقام دیتا ہوں اپنی بادشاہت کے اندر، کیونکہ تم نے اچھی تعبیر بتائی ہے، ہو سکتا ہے فیوچر کے اندر تم ہمیں مختلف قسم کے اچھے مشورے بھی دے سکو. تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا کہ آپ مجھے مصر کے خزانوں کے اوپر جو ان سے نا بادشاہت دے دیں، یعنی مجھے آپ مصر کا فائنانس منسٹر لگا دیں. یوسف نے خود جو ان سے نا وہ خواہش کا اظہار کیا، آپ مجھے فائنانس منسٹر لگا دیں، میں معاملہ سنبھال لوں گا، جو اگلے 14 سال کے اندر قحط سالی اور خوشحالی کے آنے میں سارا حساب کتاب لگا کے آپ لوگوں کو اوکے کر دوں گا سب کچھ. تو یہ یوسف علیہ السلام نے خود جو ان سے ہے وہ عہدہ مانگا. اب ایک بات سیکھنے کو ملتی ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث کے اندر منع فرمایا، صحیح حدیث کے اندر، کہ کسی چیز کا عہدے کی طلب نہیں کرنی چاہیے، ڈیزگنیشن کی طلب نہیں رکھنی چاہیے. یہ نہیں آپ کی کلاس ہے، کلاس کے سی آر جی آر بھی ہوتے ہیں، کلاس لیڈر بھی ہوتا ہے، تو اس کی کبھی طلب نہیں کرنی چاہیے، خواہش نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں جی میں نے بننا سی آر، حالانکہ پتا ہے کہ میں نہیں بن سکتا، میں بن گیا تو الٹے سیدھے حرکتیں ہی کرنی ہے، جی آر بن گئی تو الٹی سیدھے حرکتیں ہی ہونی ہے، کام پورا نہیں ہونا، ذمہ داری پوری نہیں کر سکیں. لیکن پھر بھی یہ خواہش رہے اور آپ اس کا اظہار کر دیں، اللہ کے نبی نے اسے منع فرمایا ہے. عہدے کی طلب نہیں کرنی چاہیے. صرف ایک صورت کے اندر کی جا سکتی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سے بہتر انتظام کرنے والا آپ کو کوئی نہیں نظر آ رہا اس سرکل کے اندر، جو ذمہ داری دی جا رہی ہے، جو ذمہ داری کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے،
وہ ذمہ داری کا اہل آپ تو ہیں لیکن اور کوئی نہیں ہے، اور آپ جو ہیں نبی کے حدیث کے مطابق عہدے کی طلب بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن یہ کہ آپ اہل بھی اور باقی کوئی اہل نہیں ہے، اس ٹائم آپ عہدے کا مطالبہ کر سکتے ہیں، صرف اس نیت سے کہ اگر میں نہیں آؤں گا تو میری جگہ کوئی ایسا بندہ آ جائے گا جو کہ 2 نمبر ہوگا، اور جب وہ آ جائے گا تب وہ نقصان کرے گا ہر جگہ، اس لیے عہدے کی طلب صرف اسی صورت کے اندر کی جا سکتی ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح مکننا اقتدار دیا ہم نے یوسف کو فی الارض زمین میں، یتبوأ وہ رہتا منہا اس میں، حیث یشاء جہاں وہ چاہتا ہے، نصیب ہم پہنچاتے برحمتنا اپنی رحمت کو، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، ولا اور نہیں، نضیع ہم ضائع کر دے اجر المحسنین احسان کرنے والوں کا اجر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یوسف کو جگہ دی مصر کے اندر، اب یوسف کو مصر میں جگہ دی جا رہی ہے، مصر میں ایک بڑا مقام دیا جا رہا ہے، مرتبہ دیا جا رہا ہے، ایک عہدہ دیا جا رہا ہے، حکومتی عہدہ دیا جا رہا ہے، سیاست کے اندر لے کے آیا جا رہا ہے یوسف علیہ السلام کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ولا نضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا کن کا؟ احسان کرنے والوں کا۔ یوسف علیہ السلام نے احسان پہ احسان کیا، احسان کے بدلے ان کو کیا ملا؟ دھوکہ ہی ملا، احسان فراموشی ملی، کہ جس پر احسان کیا، تعبیر بتائی، وہ آزاد ہو گیا، اسی نے دھوکہ دیا اور جا کے بادشاہ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا، شیطان نے ان کو اس شخص کو بلا دیا۔ یوسف پھر بھی احسان کرتے رہے، یوسف نے احسان کے اندر کمی نہیں چھوڑی۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بعض اوقات آپ اس طرح ہوتا ہے محنت کرتے جاتے ہیں، آپ کو ریوارڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ کو آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی، مستقبل کے اندر اندھیرا ہی نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار میں اتنی محنت کرتا ہوں لیکن مجھے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا، اس محنت کا کوئی آؤٹ پٹ نظر نہیں آ رہی، ریوارڈ نظر نہیں آ رہا، اجر نظر نہیں آ رہا، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ محنتوں کا رنگ اس دنیا کے اندر بھی دکھاتا ہے اور آخرت کے اندر بھی دکھائے گا، اس لیے وتوکل اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، اللہ کو بہتر پتا ہے کہ وہ اس نے کیا کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ذمہ داری ہماری نہیں، اللہ رب العزت کی ہے۔ انسان کی ذمہ ٹینشن تب آتی ہے انسان پر جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذمہ داریوں کو اپنے ذمہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کے ذمہ ٹینشن تب آتی ہے جب انسان اللہ کی ذمہ داریوں کو اپنے اوپر لینا شروع کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ رزق دینے والا کام اللہ تعالیٰ کا نا، انسان ٹینشن سب سے بڑی یہ لیتا ہے کہ میرا مستقبل میں کیا بننا ہے، میں نے کہاں سے کمانا ہے۔ محنت انسان کرتا جا رہا ہے لیکن پھر بھی ٹینشن کس چیز کی ہے؟ میں نے کیسے کمانا ہے، فیوچر کے اندر کہاں میں جاب ملے گی مجھے، اتنا کمپٹیشن ہے پاکستان کے اندر، جاب ایسے نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم، ٹینشن ہے نا ایک، لیکن کام کس کا یہ؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ نے محنت کی، آپ کی ذمہ محنت تھی، جاب دلانا، ریوارڈ دینا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، کام جو اللہ کے ہے وہ اللہ کے ذمہ چھوڑ دیں۔ جب اپنے ذمہ لینا شروع کر دیں گے تب آپ بلا وجہ کی ٹینشن اپنے سر لے رہے ہیں اور اس ٹینشن کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، جاب تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملنی، تو پھر ٹینشن کس بات؟ اس لیے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنا ہے اور محنت کرتے آنا ہے، محنت کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور یقیناً اجر آخرت کا، خیر بہتر للذین، ان کے لیے جو آمنوا ایمان لے، وکانوا یتقون، وہ تقوی کرتے ہیں، اور جو ایمان لانے والے ہیں، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنے والے۔ تقوی کی ڈیفینیشن میں نے کیا بتائی تھی آپ لوگوں کو؟ نیکی کی طرف جانا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ ایمان لانے کے بعد جس نے یہ 2 کام کیے اس کے لیے آخرت کا سب سے بہترین اجر ہے، یہ فارمولا ذہن کے اندر رکھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وجہ، اور آیا اخوۃ بھائی، یوسف کا فدخلوا، پھر وہ داخل ہوئے، علیہ اس پر، فعرفہم، پھر اس نے پہچان لیا انہیں، وہم، جبکہ وہ لہو، اس سے، منکرون، ناواقف تھے۔ اب دیکھیں آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأُوحَيْنَا، اور وحی کی ہم نے، الیہ طرف اس کے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، البتہ تو ضرور آگاہ کرے گا انہیں، بِأَمْرِهِمْ، ان کے کام کے بارے میں، ھذا، اس کام کے بارے میں، وہم، اور وہ لا یشعرون، نہیں وہ شعور رکھتے۔ جب یوسف کو کنویں میں پھینکا گیا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے یوسف کی طرف وحی کر کے یوسف کو ٹینشن فری کر دیا تھا۔ وہ بات یہ اللہ تعالیٰ نے، وحی یہ اللہ تعالیٰ نے کی کہ یوسف گھبرانا نہیں ہے، ایک وقت آئے گا آپ اپنے بھائیوں کو ان کی چال کے بارے میں بتائیں گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ برائی نہیں کی، تم نے میرے پہ ظلم کیا تھا، میں نے تمہارے پہ ظلم نہیں کیا۔ ایک وقت آئے گا جب تم یہ سارے بدلے دو گے، اور وہ وقت اب آیا ہے۔ فرمایا کہ وجاء اخوۃ، اور آئے ان کے بھائی، یوسف علیہ السلام اب فینانس منسٹر بن گئے اور خوشحالی کا دور آ گیا، ساری کی ساری وہ جو سی ہے وہ فینانس منسٹر بننے کے بعد خوشحالی کا دور ہے، سارا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا، اناج اکٹھا ہو گیا۔ اب جب قحط سالی آئی نا، تو قحط سالی کے اندر کسی کا اناج نہیں اگرا، اناج کس کے پاس پڑے؟
عزیز مصر کے خزانے والے اسٹوریج ہاؤس کے اندر پڑا ہوا ہے. اب وہ عزیز مصر کی جو ان سے ہے فائنانس منسٹر کے کہنے پر وہاں سے کچھ نکلے گا لوگوں کے کھانے کے لیے. اب ہر علاقے کے اندر سے جتنے بھی دیہات تھے وہاں سے لوگ جا رہے ہیں قافلوں کی صورت میں بادشاہ کے پاس مصر کے اندر جا رہے ہیں فائنانس منسٹر کے پاس اپنا اپنا غلہ لینے کے لیے 7 سالوں کے لیے. اب یوسف کے بھائی بھی گئے اس گاؤں میں سے. اب جب گئے اس دربار کے اندر داخل ہوئے تو سامنے یوسف علیہ السلام فائنانس منسٹر کی سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور ان کے بھائی ان سے غلہ مانگنے آئے. لیول چیک کریں کہاں پر یوسف کے بھائی سوچتے تھے کہ ہم بڑے ہیں, ہم مضبوط ہیں, ہم ایک گروہ ہیں, اور یوسف کمزور ہے, یوسف چھوٹا ہے, باپ کو پھر بھی محبت زیادہ ہے, جیلسی تھی اس کی وجہ سے ظلم کیا اور اللہ تعالی نے صبر کرنے کا اجر یہ دیا. یوسف فائنانس منسٹر بنے اور بھائی مانگنے آئے اور یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا. جس پر تکلیف آتی ہے نا, تکلیف برداشت کرنے والا کبھی تکلیف کو بھولتا نہیں ہے. ظلم کرنے والا ظلم کو بھول جاتا ہے لیکن مظلوم ظلم کو نہیں بھولتا. مظلوم کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں اس کا زخم, اس کا تیر کا نشان باقی رہ جاتا ہے. یوسف کو تکلیف ہوئی تھی, یوسف نے صبر کیا تھا. یوسف کے دل کے اندر ساری چیزیں موجود تھی. یوسف کی نگاہوں کے اندر وہ آوازیں موجود تھی جب وہ یوسف علیہ السلام پر برا بھلا کہہ رہے تھے اور کنویں کے اندر پھینک رہے تھے. یوسف کی نگاہوں کے سامنے وہ سارے واقعات موجود تھے جب یوسف کو کنویں میں پھینکا جا رہا تھا اور ان کی قمیض کو اتارا جا رہا تھا جھوٹا خون لگانے کے لیے. یوسف کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے واقعات موجود تھے جب یوسف کے سامنے سارے بھائی ان کے ابا جان کو کہہ رہے ہیں, یعقوب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں, ہم تو کھیلنے جا رہے ہیں. یوسف کے آنکھوں کے سامنے سارے واقعات آ رہے تھے جب ان کے بھائی ان سے مانگنے آئے تھے. اب یوسف علیہ السلام چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے, چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے, لیکن سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی قدرت چیک کریں, یوسف کا لیول چیک کریں محبت کا اور صبر کا اور برداشت کا, کہ یوسف نے بدلہ نہیں لیا. فرمایا ولما, اور جب جہزہم, اس نے تیار کر دیا انہیں, بجہازہم, سامان ان کا, قال, کہا, ایتونی, لانا میرے پاس, باخین, بھائی کو, لکم, اپنے, من ابیکم, اپنے باپ کی طرف سے, الا, کیا نہیں, ترون, تم دیکھتے, انی, بے شک میں, اوفی, میں پورا پورا دیتا ہوں, الکیلا, پیمانہ, وانا, اور میں, خیر, بہتر ہوں, المنزلین, سب میزبانی کرنے والوں میں سے. یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا اپنے تمام بھائیوں کو, اس ظلم کو پہچان لیا, ان ظالموں کو پہچان لیا, لیکن یوسف نے تذکرہ نہیں کیا. یوسف کے بھائی غلہ لینے آئے تھے, یوسف نے چپ کر کے سارا کا سارا غلہ ان کا جو ان کا غلہ بنتا ہے وہ سارا ان کو دے دیا, اور ان سے کہا کہ تمہارا ایک بھائی اور بھی ہوتا تھا, بنیامین, جو یوسف کا سگا بھائی تھا. یوسف علیہ السلام اور بنیامین 2 بھائی تھے, اور باقی جتنے بھائی تھے وہ دوسری ماں سے تھے. اب یہ 2 بھائی الگ ماں سے ہیں, باقی سارے بھائی الگ ماں سے ہیں. یوسف اور بنیامین سے سب زیادہ پیار تھا ان کے ابا جان کو, باقیوں بھائیوں سے بھی تھا لیکن یوسف اور بنیامین سے زیادہ تھا. اب یوسف نے فوراً کہا, غلہ دینے کے بعد کوئی بات نہیں کی, فوراً بس یہ کہا کہ تمہارا ایک اور بھی بھائی ہوتا تھا. بنیامین کی طرف اشارہ کیا کہ تمہارا ایک اور بھی بھائی ہوتا ہے تمہارے ابا جان کی طرف سے, تو وہ کدھر ہے, اس کو بھی لے کے آؤ میرے پاس. اب بھائیوں کی مت چیک کریں, عقل کی ایسی مت لگی ہوئی ہے کہ ان کو مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کو کس طریقے سے پتا کہ ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے اپنے ابا جان کی طرف سے. ان کی سمجھ میں نہیں آئی, ان کی عقل میں یہ بات آئی نہیں. یوسف علیہ السلام نے بات کہہ دی تو فرمایا کہ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنزِلِينَ, اور میں بہتر میزبانی کرنے والا ہوں. اب آگے میں آپ لوگوں کو واقع بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں نے بہتر تمہاری میزبانی کی ہے, تمہیں کچھ بھی نہیں کہا, تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے, اور بتایا بھی نہیں کہ تمہارا بھائی ہوں. ٹھیک ہے, بس یہ ہے کہ تمہارا غلہ دے دی ہے. اب جب غلے کے پیسے دیے نا یوسف کے بھائیوں نے, اب ان کا غلہ جو سے نا باندھا جا رہا ہے, سامان باندھا جا رہا ہے جس کے اندر غلہ ڈالا گیا ہے, اور وہ تو باہر انتظار کر رہے ہیں. یوسف علیہ السلام نے ایک بندے سے کہہ کے ان کے جو مال کے پیسے تھے نا, جو غلے کے پیسے تھے, وہ سارے کے سارے پیسے ان کے غلوں کے تھیلوں کے اندر ہی ڈال دیے, تاکہ یہ جب گھر جائیں تو گھر جا کے اپنا ابا جان سے کہیں کہ ابا جان, وہ فائنانس منسٹر ہو مصر جو سے ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کے آؤ, نہیں تو آگے بعد غلہ نہیں ملے گا تمہیں. تو ان کو پتا تھا کہ ہم نے تو یوسف کے ظلم کیا تھا, تو اب اس کے بھائی کو بھی لے کے جائیں گے, اس کے بعد اجازت لے کے, اس کے بعد جانے نہیں دیں گے ہمیں. انہوں نے کہنا کہ لے, یوسف کے بارے میں اعتماد کیا تھا تمہارے پہ, تم نے ظلم کیا اس کے اوپر, جو آج تک دکھ تازہ ہے, بالکل جو آج تک زخم تازہ ہے. بنیامین کو بھی تمہارے ساتھ جا رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. یوسف کے بھائیوں کو پتا تھا, لیکن یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ ابا جان نہیں جانے دیں گے, اس لیے وہ سارے کے سارے پیسے انہوں نے اس غلے کے اندر ڈالے, تاکہ جب گھر جائیں اور جا کے بھائی ضد کرے اپنے ابا جان سے کہ جانے دے, اور ابا جان نہ مان رہے ہوں, اور اس مرلے کے دوران جب غلے کو کھولا جی اندر سے پیسے نکلے, تو فوراً ان کے ابا جان بھی پہچان لیں
کہ یہ غلے کے اندر پیسے بھی نکلیں اور بنیامین کو بھی بلایا جا رہا ہے، اس کا مطلب مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنا شروع ہو رہی ہے کہ بنیامین کو بھی بلایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور پیسے بھی واپسی آ رہے ہیں، خیر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب معاملہ کچھ جو ہے نا پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ابا جان جو سے ہیں وہ فوراً اجازت دے دیں گے، لیکن ایک شرط پہ۔ وہ کہیں گے کہ میں نے یوسف کے بارے میں بھی اعتماد کیا تھا تم لوگوں کے اوپر، لیکن تم لوگ جو سے نا وہ اعتماد کے قابل نہیں ہو، تم نے یوسف پر ظلم کیا تھا۔ بنیامین کو میں بھیج رہا ہوں تمہارے ساتھ، لیکن ایک عہد کرو کہ اس کی حفاظت کرو گے، وعدہ کرو۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہ جتنے میرے بچے ہیں یہ سارے کے سارے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں، انہیں وعدہ پہلے بھی کیا تھا اور اب وعدہ لے کے کیا ہو جانا ہے۔ لیکن مومن کی زبان جو سی ہے وہ پکا وعدہ ہوتا ہے، اور وعدہ ایک ایسی چیز جس کے بارے میں اس دنیا میں بھی سوال ہوتا ہے، آخرت میں بھی سوال ہوتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے بچوں سے وعدہ لیا کہ بنیامین کی حفاظت کریں گے، اور وہ بنیامین کو ساتھ پکڑتے ہیں اور لے جاتے ہیں بھائی۔ یہ انشاءاللہ آگے ہم باقی کل پڑھیں گے اگلی تفسیر کے اندر۔ تو آج کے سبق سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ جب بھی کوئی تکلیف آئے توکل اللہ تعالیٰ پہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کب کیا کیسے کرنا۔ اور خیانت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف نہیں لے کے جاتا، ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت چاہتے ہیں تو خیانت کو چھوڑنا پڑے گا، اپنے نفس کی خیانت کو بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعمال کی خیانت کو بھی، ایمان کے اندر بھی خیانت کو بھی، اور ہمارے روزمرہ زندگی کے اندر بھی خیانت کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اور کوئی بات جی رضا؟ عہدے کی طلب نہیں کرنی چاہیے، ڈیزگنیشن کی طرف نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کی جگہ دوسرے لوگ جو سے ہیں وہ نااہل ہیں اور آپ اہل ہیں، اس ٹائم طلب کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر مال کی ہوس نہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں خواہش ہونی چاہیے کہ لے اب میں منسٹر لگوں گا تو میرے پاس پیسے آ جائیں، اب میں ایم بی اے بنوں گا تو میرے پاس پیسے آ جائیں، یہ طلب نہیں ہونی چاہیے۔ صرف طلب یہ ہو کہ میں عہدے پہ جاؤں گا تو خدمت خلق کروں گا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کروں گا۔ اور کوئی بات دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے 4 انگلیوں کو دیکھ لینا چاہیے، اپنی طرف دیکھ لینا چاہیے کہ میں کیا چیز ہوں۔ کسی پر ظلم کرنے سے پہلے، کسی پر تہمت لگانے سے پہلے اپنے نفس کو دیکھ لینا چاہیے، اپنے گریبان کو چاک کر کے دیکھ لینا چاہیے، اپنے سینے کو کھول کے دیکھ لینا چاہیے۔ اور کوئی بات ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا، صبر کرنے والوں کا اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ 6 چیزیں ہمیں سیکھیں۔ بے قصور لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے، آخرت میں تو نہیں ہونا، کیونکہ ان کا قصور ہی کوئی نہیں، آخرت میں تو برابری ہونی نا، تو آخرت میں تو ویسے سرخرو ہے نا، لیکن اس دنیا کے اصولوں کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ اس کو سرخرو کرے گا جو بے قصور ہے، جن کا دامن پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کی زبان سے ہی ان کی صداقت کی گواہی دلوائے گا۔ سمجھ آئی؟ اور کوئی بات جو نے سیکھی ان 7 باتوں کے علاوہ تقوی اختیار کرنا چاہیے ہر حال کے اندر، نیکی کو اختیار کرنا چاہیے، برائیوں کو چھوڑنا چاہیے۔ یہ تقوی سب سے بڑی چیز ہے، یہ نشانی ہے، یہ جنت میں جانے کی ضمانت بھی ہے۔ ٹھیک ہے، روزوں کا مقصد بھی یہی ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے بھی لوگوں کو روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ مطالبہ جو ہے وہ تقوی کا ہے۔ اور کوئی بات احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے۔ 9 باتیں ہو گئی، احسان کا بدلہ احسان سے دینا چاہیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا ہو ہی کیا سکتا ہے؟ کوئی بدلہ احسان کا بدلہ دے سکتا ہے کوئی شخص سوائے احسان کر کے؟ اور کوئی بات بولے؟ اگر آپ پر تہمت لگی ہو، تہمت اسی ایسے الزام کو کہتے ہیں جو آپ نے نہیں کیا، تہمت لگی ہو تو اس کی پاک دامنی ضروری ہے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو صاف کریں۔ صاف کرنا کام تو اللہ تعالیٰ کے، لیکن کوشش انسان کے ذمہ ہے۔